ڈاکٹر صاحب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ایف کے دباؤ کے بعد جو نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں اور پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ، اور اب آج ہی یہ خبر بھی ہم نے دیکھی کہ اب بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کی تجویز جو ہے وہ حکومت کے سامنے آ چکی ہوئی ہے. اور لیکن ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب قابو نہیں پا رہے، حالانکہ آئی ایم ایف کے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اب ڈالر جو ہے وہ اس پر قابو پا لیا جائے گا اور جو روپے کی گراوٹ ہے اس کو روک دیا جائے گا. تو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. جی ضمیر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جو معاشی ایمرجنسی کی بات ہو رہی تھی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے پہلے، وہ آپ سمجھیے کہ ملتوی ہو گئی ہے، وہ ختم نہیں ہوا معاملہ. اور جو ڈیفالٹ کا بار بار ہم ذکر کرتے تھے وہ بھی آپ سمجھیے کہ ٹل گیا ہے، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. تو ایمرجنسی ملتوی ہو گئی ہے، ڈیفالٹ ٹل گیا ہے، معاملہ ختم نہیں ہوا. جو اگلے میں سمجھتا ہوں 3 سے 9 مہینے جو ہیں، یہ بڑے ہی امتحان کے مہینے ہیں حکومت کے حوالے سے. جو حکومت نے وعدے کر رکھے ہیں، جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ حاصل کرنے کے لیے وعدے کیے گئے ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنا بہت ہی مشکل امتحان ہوگا. تو یہ تو حکومت کا امتحان ہے. اور دوسری طرف جو 25 کروڑ یا 26 کروڑ اب سینسس کے مطابق آ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں، ان کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا. اور عجیب بات یہ اس طرح بنتی ہے کہ دنیا میں عالمی منڈیوں میں جو قیمتیں ہیں، وہ آپ سوچئے کہ کوئلے کی قیمت میں $450 کا جو ٹن تھا، وہ عالمی منڈی میں اتنی تیزی سے گرا ہے کہ وہ $130 پہ پہنچ گیا ہے. اور ہمارے ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ بجلی کی قیمت میں $7.5 اضافہ کیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کوئلے کے پلانٹ ہیں. اور اگر کوئلے کی قیمت اتنی تیزی سے گری ہے تو پھر لاجیکلی تو بنتا ہے کہ پاکستان میں بھی بجلی کی قیمت جو ہے وہ گرنی چاہیے تھی. گندم کی قیمت جو عالمی منڈی میں ہے، جو $800 کا بشل چل رہا تھا، وہ اب 600 پہ پہنچ گیا. تو گندم کی قیمت دیکھ لیں، کوئلے کی قیمت دیکھ لیں، گیس کی قیمت دیکھ لیں، تینوں کی قیمتیں عالمی منڈی میں بہت ہی تیزی سے گری ہیں، گراوٹ ہوئی ہے ان میں. اور ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ جو شرح ہے مہنگائی کی وہ 30% پہ ہے، جو خوراک کی شرح کی مہنگائی ہے وہ کہیں 50% سے اوپر ہے. تو وہ جو حکومتیں بہانہ بنایا کرتی تھی کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے اس لیے ہمارے ہاں بھی بڑھ رہی ہے، اب کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا یا سوچنا پڑے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آئی ایم ایف کسی بھی طرح کا کوئی روم نہیں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جو جتنی بھی شرائط ہیں ان پر عین اسی طرح عمل درآمد کرنا پڑے گا، چاہے کڑوی گولیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، یہ آپ کو اور آپ کی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف کسی بھی طرح جو ہے وہ روم نہیں دے رہا کہ آپ کہیں سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس کر دیں، کسی چیز میں عوام کو کوئی فائدہ دے دیں. تو یہ اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے بھی ہم ویور لیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، تو اس دفعہ اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے اور کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی روم دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان کو؟ دیکھیے ضمیر صاحب، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنی شرائط لگائی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آئی ایم ایف دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ نہ کریں. کیا بجٹ کا خسارہ کرنا پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمارے قومی مفاد میں ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ بجلی کے سیکٹر کے اندر آپ نے چوری بند کرنی. آپ کی 25% بجلی چوری ہو جاتی ہے، 10% کی وصولی نہیں ہو پاتی. وہ کہتا ہے کہ یہ سبسڈی کا معاملہ جو ہے، جس قیمت پہ حکومت کو بجلی مل رہی ہے اس قیمت پہ بجلی بیچنی چاہیے. کیا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان کے گردشی قرارداد کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے بار بار بجلی کی بات ہوتی ہے. میں 3 فگرز اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج آپ کو جو بل آئے گا یا آنے والا مہینے میں بل آئے گا، وہ لگ بھگ 45 سے 50 روپے کا ایک یونٹ آپ کو بل کیا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس 40 45 50 روپے کا جو یونٹ ہے
اس میں جو انرجی کاسٹ کہلاتی ہے، توانائی کی قیمت، وہ صرف 6.5 روپے کی، اس کے اندر تقریباً 14 روپے جمع کیا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے، اور کوئی 23-24 روپے جمع کیا جاتا ہے جس کو TND کہتے ہیں، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو گھر میں جو بل آ رہا ہے صحیح 40-35 روپے کا یونٹ، اس میں صرف 6.5 روپے کی انرجی کاسٹ، باقی ساری کی ساری جو ہے وہ ایڈیشنز ہوئی ہیں، اور اس کو کس طرح یہ والی حکومت ہو، اس سے پہلی والی حکومت ہو، کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے۔ اور جب جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں اگر کپڑے کی قیمت گر رہی ہے اور بہت ہی تیزی سے گر رہی ہے، گیس کی قیمت گر رہی ہے، بہت تیزی سے گر رہی ہے، اور انہی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں بجلی جو ہے وہ 7.5 روپے یونٹ کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ IMF کو ضمیر صاحب یقین کیجئے کہ بار بار یہ حکومت ہو، اس سے پہلی والی حکومت ہو، وہ قربانی کا بکرا استعمال کرتے ہیں کہ اگر بجلی کا ریٹ بڑھایا تو ہم نے IMF کی شرط پوری کی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو معاہدہ IMF کرتی ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ باقی جو 180 ممبر ممالک ہیں، اس میں IMF کسی حکومت کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بجلی کا ریٹ بڑھا دیں، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ 450 ارب روپے کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں بجلی کے شعبے میں، اس نقصان کو ختم کر دیں۔ اب وہ بجلی کی چوری ہماری حکومتیں روک نہیں سکتی تو وہ مجبوراً ان کو ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے۔ اب ابھی کہا گیا کہ ٹیرف بڑھایا تو جا رہا ہے، مینلی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، مینلی ایشو تو پھر گورننس کا آیا نا، مطلب اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا پالیسیز، یہ تو گورننس کے میٹرز ہیں نا کہ آپ نے بجلی چوری کیسے روکنی ہے، آپ نے جو ہورڈنگ کرتے ہیں جو ان کو کیسے روکنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو کیسے روکنا ہے، اسمگلنگ کو کیسے روکنا ہے۔ سو دیز آر آل گورننس ایشوز جس کی وجہ سے بیسکلی آپ کو بہت امپیکٹ مل سکتا ہے کہ آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ میرے نزدیک پچھلے 25-26 سال سے جو میں پاکستان کا معیشت کا طالب علم، میرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بیشتر پرابلم جو ہیں وہ معاشی نہیں ہیں، وہ سیاسی ہیں۔ اگر بجلی کی چوری ہم نہیں روک پاتے تو یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ نے اس کو گورننس کا ایشو کہا، اس کو گورننس کا ایشو کہہ سکتے ہیں، اس کو سیاسی مسئلہ کہہ سکتے ہیں، یہ معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بالکل۔ مزمل اسلم، مسئلے تو بہت سارے ہیں، کوئی حل ہے؟ کوئی عوام کے لیے کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ کچھ ہو جائے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے؟ امیڈیٹ نہیں لیکن کم از کم کچھ عرصے تک، تاکہ کم از کم جو یہ اب جا رہے ہیں ان کے پاس کچھ فیس سیونگ تو ہو الیکشنز میں آنے کے لیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے بہت ساری، آپ نے کہا گورننس کا ایشو ہے، گورننس کا تو نو ڈاؤٹ، مطلب انہوں نے پٹھا ہی بٹھا دیا نا۔